اور اب دیکھیں گے 7واں زبور اس کی پہلی 6 آیات۔ 7واں زبور اور اس کی پہلی 6 آیات۔ کلام میں لکھا ہے، اس کا عنوان بھی ہم ساتھ میں ضرور پڑھیں گے۔ لکھا ہے داؤد کا شگیون، جسے اس نے بنیامینی کوش کی باتوں کے سبب سے خداوند کے حضور گایا۔ اے خداوند میرے خدا، میرا توکل تجھ پر ہے، سب پیچھا کرنے والوں سے مجھے بچا اور چھڑا، ایسا نہ ہو کہ وہ شیر ببر کی طرح میری جان کو پھاڑے، وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ اے خداوند میرے خدا، اگر میں نے یہ کیا ہو، اگر میرے ہاتھوں سے بدی ہوئی ہو، اگر میں نے اپنے میل رکھنے والے سے بھلائی کے بدلے برائی کی ہو، بلکہ میں نے تو اسے جو ناحق میرا مخالف تھا بچایا، تو دشمن میری جان کا پیچھا کر کے اسے آ پکڑے، بلکہ وہ میری زندگی کو پامال کر کے مٹی میں اور میری عزت کو خاک میں ملا دے۔ اے خداوند اپنے قہر میں اٹھ، میرے مخالفوں کے غضب کے مقابلہ میں تو کھڑا ہو جا اور میرے لیے جاگ، تو نے انصاف کا حکم تو دے دیا ہے۔ تیرے چوگرد قوموں کا اجتماع ہو اور تو ان کے اوپر عالم بالا کو لوٹ جا۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیں تشریف رکھیے، رب کی تعریف ہو۔ آج 5 نومبر 2023 ہے اور نومبر کے مہینے کا پہلا اتوار۔ آپ سب کو اس بات میں ویلکم کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہاللویا، ہم مبارک ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے ہم پر فضل ہے کہ ہم زندگی رکھتے ہوئے خدا کے قدموں میں ہیں۔ عزیزو، زبور 7 داؤد نے لکھا۔ مقدس داؤد اس زبور کو جس حالت میں بیان کرتے ہیں، وہ اس زبور کے عنوان میں لکھ دیا گیا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو میں نے آپ کے سامنے آغاز میں پڑھا، 7ویں زبور کے بالکل سامنے لکھا ہوا، اوپر لکھا ہوا ہیڈنگ ہے اس کی، داؤد کا شگیون، جسے اس نے بنیامینی کوش کی باتوں کے سبب سے خدا کے حضور گایا۔ یہ ایک شخص ہے جس کا تعلق بنیامین کے قبیلے کے ساتھ ہے، نام اس کا کوش ہے، سول بادشاہ کے گروپ میں سے ہے، سول بادشاہ کا دیوانہ ہے۔ سول کون ہے؟ سول اسرائیل کا پہلا بادشاہ ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ عام بات ہے۔ لیڈرز کو چاہنے والے، لیڈرز کی رسپیکٹ کرنے والے، لیڈرز سے پیار کرنے والے، اور اس کو تھوڑا سا اور بڑھا لے، لیڈرز سے عشق کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔
جو دیوانگی کی حد تک لیڈرز کے ساتھ پیار کرتے ہیں. سو یہ شخص جس کا نام کوش ہے، یہ سول بادشاہ کا بڑا کلوزسٹ ہے، اس کی بڑی رسپیکٹ کرنے والا ہے. اور داؤد کا شگایون، یہ لفظ بڑا خاص ہے. شگایون کا مطلب ذرا اپنے پاس لکھ لیجئے گا. شگایون کا مطلب ہے دھیان و گیان، اور اس کا ایک اور مطلب ہے پرجوش جذبے سے بے قابو راہ. یعنی داؤد دھیان و گیان کے ساتھ ساتھ پرجوش جذبے کے ساتھ کوش کی باتوں پر غور کرتا ہے، کیونکہ کوش داؤد کے ساتھ کوئی اچھی باتیں نہیں کر رہا. کوش داؤد کے بارے میں کوئی اچھا پازیٹیو بیان نہیں دے رہا، کیونکہ وہ داؤد کے اوپر الزام لگا رہا ہے. وہ داؤد کو شاید برا بھلا کہہ رہا ہے. وہ داؤد کو ساؤل کا مخالف قرار دے رہا ہے، اور اس کے خیال میں، کوش کے خیال میں داؤد ساؤل کی ہلاکت کی وجہ بنا. اس سے بھی اور بڑھ کر اگر ہم غور کریں تو داؤد اس زبور کا آغاز یوں کر رہا ہے جیسے ایک مظلوم کی فریاد ہو. اور آج کے میسج کا جو عنوان ہے، ٹائٹل ہے، وہ بھی ہے مظلوم کی فریاد. داؤد اپنی بیچارگی اور مظلومی کو اس زبور میں پیش کرتا ہے، اور آغاز ہی میں کہتا ہے، اے خداوند میرے خدا، میرا توکل تجھ پر ہے، سب پیچھا کرنے والوں سے مجھے بچا اور چھڑا. ایسا نہ ہو کہ وہ شیر ببر کی طرح میری جان کو پھاڑے، وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو. یہ داؤد اپنی ذات کے بارے میں بات کر رہا ہے. اے خدا، میں تیرا ماننے والا ہوں. اے خدا، میرا توکل تجھ پر ہے. اے خدا، میرا بھروسہ تجھ پر ہے. اے خدا، میں تیری طرف دیکھتا ہوں، میری آنکھیں تیری طرف دیکھتی ہے، میری نگاہیں تیری طرف لگی رہتی ہے. میں جو زندہ خدا ہے اسے ہی اپنا خدا مانتا ہوں. لیکن اے خدا، میرے پیچھے آنے والے، میرا پیچھا کرنے والے، مجھے پھنسانے والے میرے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں. اور پھر وہ حالت بیان کرتا ہے کہ میری حالت ایسی ہے جیسے ایک برے کی، ایک بھیڑ کے بچے کی ہوتی ہے، اور شیر اسے پکڑتا اور اسے گھسیٹتا ہوا لے جاتا ہے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے، خدا میرا توکل تجھ پر ہے، میرا بھروسہ تجھ پر ہے، اور میں یہ جانتا ہوں، میں اس بات پر کامل یقین رکھتا ہوں، بے شک آج میری حالت ایسی ہی ہے جیسی شیر ببر کے ہاتھ میں برا، لیکن اے خدا تو میرے لیے اٹھ اور مجھے بچا اور میرے دشمنوں میں سے مجھے نکال کر سرفراز کر. بولے ہلیلویا. یہ داؤد بیان کرتے ہوئے، داؤد بیان کرتے ہوئے جذبات میں ہے، کیونکہ لکھا ہے داؤد کا شگایون، اور شگایون کا مطلب ہے دھیان اور گیان، ڈیپلی، بڑی گہرائی میں جا کر، اور پرجوش جذبے سے بھرا ہوا راہ، جس میں شاید آنسو بھی شامل ہوں گے، شاید اس کے اندر بڑی تکلیف بھی ہوگی، کنائیت بھی ہوگی، بدن کے اندر بڑی کمزوری بھی ہوگی. کیونکہ یاد رکھیں، جب ناحق آپ پر الزام لگتے ہیں تو پھر حالت کچھ ایسی ہی ہو جاتی ہے. جب ناحق ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے تو پھر حالت بڑی عجیب و غریب ہو جاتی ہے. اب یہ جو کوش ہے،
یہ بنیامینی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اور ساؤل جو بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا، اس کا قبیلہ کون سا تھا؟ اس کا قبیلہ بھی بنیامین ہی کی کا تھا۔ اور یہ جو کوش ہے یہ ساؤل کے قریبی لوگوں میں سے تھا۔ اور میں نے پہلے بیان کیا کہ لیڈر سے پیار کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں۔ کوش ساؤل کو بڑا لو کرتا ہے، بڑا قریبی ہے، اور کہتا ہے او خدا، یہ داؤد اچھا آدمی نہیں ہے، کیونکہ اس کے خیال میں داؤد مجرم ہے، اور اس نے داؤد کے جو جرم ہے یا اس کی طرف سے جو الزام ہے اس کی شاید ایک لسٹ بنائی ہو۔ اور کوش کہتا ہوگا کہ یہ جو ساؤل کی ڈیتھ ہوئی ہے، قتل ہوا ہے، یہ داؤد کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر وہ اس بات پر بھی شاید داؤد کو بلا بلا کہتا ہو کہ ساؤل کی سلطنت جو ختم ہوئی ہے اس کا بھی ذمہ دار داؤد ہی ہے۔ اس کے بعد وہ داؤد کو سازش کرنے والا بیان کرتا ہوگا، وہ داؤد پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے میرے مالک ساؤل کے خلاف سازش کی اور قبضہ کر لیا۔ لیکن داؤد اس کے بارے میں کچھ اور ہی کہتا ہے۔ داؤد اپنی بے گناہی کے بارے میں احتجاج کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا، اور اسی زبور میں وہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے اے خداوند میرے خدا، اگر میں نے یہ کیا ہو، اگر میرے ہاتھوں سے بدی ہوئی ہو، دو چیزیں، اقرار نہیں کر رہا بلکہ احتجاج کر رہا ہے، اگر مجھ سے یہ بدی ہوئی ہو، یہ اسی وقت خدا کے سامنے ہم کھڑے ہو کر بیان کر سکتے ہیں نا، جب آپ کے ہاتھ صاف ہوں، جب آپ سے وہ الزام جو آپ پر لگ رہا ہے وہ آپ نے نہ کیا ہو، تبھی آپ بڑی دلیری کے ساتھ کہتے ہیں اے خدا اگر میں نے یہ کیا ہو، اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کر کے کہتا ہے اگر میں نے یہ کیا، کیا جو بنیامینی کوش کہہ رہا ہے، جو بنیامینی کوش کے منہ سے میرے لیے الزام نکل رہے ہیں، اگر میں نے یہ کیا ہو، اور پھر اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے کہتا ہے اگر میرے ہاتھوں سے بدی ہوئی ہو، اور پھر کہتا ہے اگر میں نے اپنے میل رکھنے والے کے سے بھلائی کے بدلے برائی کی ہو، کتنا بڑا اس کو اپنے کردار پر یقین ہے، اگر میں نے ایسا کیا ہو، اگر میرے ہاتھوں نے بدی کی ہو، اور اگر اپنے میل رکھنے والوں کے خلاف میں نے کچھ کیا ہو، اور پھر آگے اسی ورس کو بیان کیا گیا ہے بلکہ میں نے تو اسے جو ناحق میرا مخالف تھا بچایا ہو۔ تو کہتا ہے یہ الزام غلط ہے، میں نے کسی کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، مجھے کسی قسم کی حکومت پسند نہیں تھی کہ میں لوگوں کو شارٹ کٹ کے وسیلہ سے پیچھے کر کے خود آگے آ جاؤں، نو نو نو۔ اور داؤد نے اپنی زندگی میں اس کو جو اس کی جان کا خواہ اور اسے مارنے کے در پہ تھا بخش دیا، چھوڑ دیا، جان بخش دی۔ آئیے ذرا ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھیں، پہلا سیموئیل 24واں باب، شاباش، پہلا سیموئیل 24واں باب اور اس کی 4 آیت سے، بلکہ پہلی ایسے پڑھتے ہیں ہمیں برکت ملے گی، سارا ہمیں سینیریو پتہ لگ جائے گا۔ 24واں باب اور اس کی پہلی آیت سے، جب ساؤل
فلسطینیوں کا پیچھا کر کے لوٹا تو اسے خبر ملی کہ داؤد عین جدی کے بیابان میں ہے۔ سو ساؤل سب اسرائیلیوں میں سے 3000 چیتا مرد لے کر جنگلی بکروں کی چٹانوں پر داؤد اور اس کے لوگوں کی تلاش میں چلا گیا، اور وہ راستہ میں 1.5 سالوں کے پاس پہنچا جہاں ایک غار تھا، اور ساؤل اس غار میں فراغت کرنے گھسا، اور داؤد اپنے لوگوں سمیت اس غار کے اندرونی خانوں میں بیٹھا۔ ساؤل کی نفرت داؤد کے لیے بڑی زیادہ تھی۔ ابھی وہ فلسطینیوں دشمنوں کے ساتھ لڑ کے واپس آیا ہے، اور اسے پتا لگا ہے کہ داؤد فلاں بیابان میں موجود ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ آرام نہیں کیا۔ اس کی نفرت کا معیار یہ تھا کہ اس نے کہا اپنی فوج میں سے 3000 چیتا تیز پسندیدہ لوگ لے کر داؤد کی تلاش میں نکل گیا، تاکہ داؤد کو پکڑے اور داؤد کو مارے، کیونکہ ساؤل داؤد کو اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ اور پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب داؤد نہ ملا تو ایک غار آیا۔ ساؤل نے کہا چلو رات کرتے، تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں، تھک گئے ہیں۔ داؤد مل نہیں رہا، اور وہ اس غار کے اندر گیا اور خدا کی کمی دیکھی ہے۔ کلام فرماتا ہے جس غار میں ساؤل آرام کرنے کے لیے گھسا، داؤد اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہلے ہی اس کے پچھلے خانوں میں موجود تھا، پہلے ہی وہ اس کے اندر تھا، اور ساؤل کو پتا نہیں تھا کہ داؤد اس کے اندر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر ساؤل کو پتا ہوتا کہ داؤد اندر ہے تو ساؤل داؤد کو غار کے اندر ہی پکڑ لیتا اور شاید اس کی زندگی ختم ہو جاتی۔ لیکن ساؤل اندر گیا، داؤد پچھلے خانوں میں غار کی پچھلی طرف بیٹھا ہوا ہے، اپنے ساتھیوں سمیت ہے۔ اور جب ساؤل آرام کرنے کو وہاں لیٹا ہوگا، باقی فوج باہر ہوگی، تو داؤد کے دوستوں نے کہا، داؤد کے ساتھیوں نے کہا مالک تیرا دشمن سامنے ہے اور خدا نے تجھے تیرے دشمن پر فتح دے دی ہے، پکڑ مار اور فتح حاصل کر دے۔ داؤد کے پاس بڑا ہی سونا موقع تھا، بڑے مزے میں سوئے ہوئے دشمن کے گلے پر وار کرتا اور گل بک جاتی۔ لیکن سنیے، آگے سنیے، برکت لیجیے۔ داؤد کے لوگوں نے اس سے کہا دیکھ یہ وہ دن ہے جس کی بابت خداوند نے تجھ سے کہا تھا کہ دیکھ میں تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، اور جو تیرا جی چاہے سو تو اس سے کرنا۔ قابو میں سنتا پہ دشمن سامنے، فوج بار، ریزسٹ کوئی کرنے والا نہیں، لڑنے والا کوئی نہیں، بچانے والا کوئی نہیں، اور داؤد کی تلوار ساؤل کے گلے کو منٹ میں کاٹ سکتی تھی۔ لیکن داؤد نے کیا جواب دیا؟ اس کے ساتھی مشورہ دے رہے ہیں کہ تیرے دشمنوں کو خدا نے تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، تیرے دشمن کو خدا نے تیرے قابو میں کر دیا، پکڑ مار اور فتح حاصل کر لے۔ لیکن داؤد کیا کہتا ہے؟ سنیے، سو داؤد اٹھ کر ساؤل کے جبہ کا دامن چپکے سے کاٹ لے گیا، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد کا دل بے چین ہوا، اس لیے کہ اس نے ساؤل کے جبہ کا دامن کاٹ لیا تھا۔ داؤد نے اس کا گلا نہیں کاٹا، داؤد اس کے کپڑوں میں سے نیچے سے اتنا سا پیس کاٹ کر لے گیا، اس کے جبہ جو اس نے جبہ پہنا تھا اس کے ایک پیس کاٹ کر لے گیا،
اور اس نے صرف اس کے کپڑوں کو کاٹا ہے. غور سے سنیے گا، خدا کے لوگ، خدا کے خوف میں رہنے والے لوگ، خدا کے حضور رہنے والے لوگ کیسے زبردست ہوتے ہیں. دشمن ہے اور دشمن اسے ہی ڈھونڈ رہا ہے کہ داؤد ملے اور میں اسے کاٹ دوں، میں اسے مار دوں. لیکن داؤد جو خدا کا منصور تھا، وہ ساؤل کے کپڑے کاٹ کر لے گیا، چھوٹا سا پیس کاٹ کر لے گیا. اور لکھا ہے وہ پیس کاٹ کے بے چین ہو گیا کہ میں نے خدا کے منصور، کیونکہ ساؤل بھی منصور تھا، ساؤل کو بھی بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا گیا تھا. اور ساری رات بے چین رہا کہ میں نے ایک منصور کے کپڑے کاٹ دیے ہیں. گلا نہیں کاٹا، نقصان نہیں پہنچایا، صرف اور صرف کپڑا کاٹا ہے. اور بے چین نیند نہیں آ رہی، ہارے میں نے خدا کے منصور کے کپڑے کیوں کاٹ دیے. عزیزو، یہاں سے سیکھنے والی بات ہے، یہاں سے سمجھنے والی بات ہے، یہاں سے ایمان کو بڑھانے والی بات ہے کہ آپ اور میں بیٹھے بیٹھے خدا کے خادموں کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر جاتے ہیں. خدا کے خادموں کے سامنے اور ان کے پیٹھ پیچھے پتہ نہیں طرح طرح کے الزام لگا دیتے ہیں، طرح طرح کی ان کے بارے میں باتیں کر دیتے ہیں. اور پھر کئی دفعہ ہم جس گروپ میں ہوتے ہیں وہاں کی لیڈرشپ میں رہ کر سیکھتے، پروان چڑھتے، جب آ جاتا ہے تو پھر کپڑا نہیں کاٹتے، پھر کمر میں چھری گھوم کر چلے جاتے. ارے دیکھیے خدا کے لوگوں کا معیار دیکھیے. اور ساؤل کے اتنے سے کپڑے کو کاٹ کر لے گیا ہے اور ساری رات بے چین ہے کہ میں نے خدا کے خادم کے، خدا کے منصور کے کپڑے کاٹ لیے ہیں. اور پوچھ کہہ رہا ہے اور اس نے ساؤل کو قتل کیا ہے. وہ کہتا میں نے تو جب میرے ہاتھ میں تھا میں نے تب بھی قتل کیا، اور میں نے بعد میں کرنا تھا. وہاں تو وہ خود بھی نہ کرتا، اپنے کسی بچے کو کہہ دیتا، اپنے کسی شاگرد کو کہہ دیتا، اپنے ساتھی کسی کو کہتا جاؤ گلا کاٹو، یہ میرا دشمن ہے، جاؤ گلا کاٹو، یہ میرا دشمن ہے. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. وہ کچھ کی باتوں کو سن کر پریشان ہے کہ میں نے تو تب نہیں مارا جب میرے ہاتھ میں تھا، جب میرے اختیار میں تھا، جب خدا نے اسے میرے ہاتھ میں کر دیا، میں نے تب نہیں مارا، بعد میں نے کیا خاک مارنا. اسی لیے تو لکھا ہے داؤد کا شگایوت پرجوش ہے اور اندر سے دھیان و گیان میں ہے اور بڑے غم میں ہے، بڑی اندر کی کوفت میں ہے کہ میں نے تو جب میرے کنٹرول میں تھا تب نہیں مارا، میں نے بعد میں کیا مارنا تھا. اور مجھ پر یہ الزام لگایا تھا، یہ الزام لگایا جا رہا. اس کی اگلی ورس بھی پڑھیں گے. اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا خدا نہ کرے کہ میں اپنے مالک سے جو خدا کا منصوب ہے ایسا کام کروں کہ اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں، اس لیے کہ وہ خدا کا منصوب ہے. مسا شدہ لوگوں کو تھوڑا سا چھوڑ دیا کرے. آپ اور میں داؤد سے سیکھے اور داؤد کو اپنی زندگیوں میں جو کہ خدا کا خادم تھا رکھتے ہوئے خادموں کو مت ڈسکس کیا کرے. آپ کا کام خادموں پر الزام لگانا نہیں ہے، آپ کا کام خادموں کے بارے میں بری باتیں کرنا نہیں ہے. آپ کا کام خدا کے حضور ان کے ساتھ مل کر دعا کرنا، عبادت کرنا ہے. یاد رکھیے آپ کو حساب دینا پڑے گا. داؤد نے کہا میں منصور کو نہیں مار سکتا، ایسا نہ ہو کہ میں کبھی ایسا کروں. عزیزو، یہ کوش جو تھا وہ الزام لگا رہا تھا. اسے کہا تو نے داؤد کے خلاف، تو نے ساؤل کے خلاف یہ سب کچھ کیا ہے. نہ بادشاہی کی خواہش کی داؤد کو، نہ بغاوت کی، نہ سازش کا منصوبہ بنایا، لیکن الزام لگ گیا. تو الزام لگنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے اگر میں نے ایسا کیا ہے جیسا کوش کہہ رہا ہے
یہ خدا کے حضور ماننے، اقرار کرنے اور کھڑے ہونے کی بات ہے. خدا سے بات چیت کیا کریں. ہم جو بندے نہ گلا کری جاتے ہیں، ہم جو اپنی ہی بات کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں، فضول لوگوں کے ہاتھ میں اپنی بات دے دیتے ہیں، اپنا راز ان لوگوں کو دے دیتے ہیں جن کے اندر برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے. آئیے داؤد سے سیکھے. داؤد خدا کے حضور میں کھڑا ہے اور مظلوم ہو کر مظلوم کی فریاد ہے، اے خدا میرا توکل تجھ پر ہے. کوش مجھ پر الزام لگا رہا ہے. میں نے تو جب میرے اختیار میں میرا دشمن تھا میں نے تب نہیں مارا. اور پھر وہ کہتا ہے میں نے اسے چھوڑ دیا، خدا نہ کرے کہ میں کبھی ایسا کروں. اور ساتھ میں کہتا ہے اگر میں نے ایسا کیا ہے تو پھر نجات کو کرنے کے لیے تیار ہے. اگر میں نے کیا ہے تو پھر مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے. آپ نے کبھی ایسا کیا؟ کبھی ایسا کیا مانا؟ کبھی اپنی مشکل کو خدا کے سامنے رکھا، اپنے حالات کو خدا کے سامنے رکھا کہ خدا تو جانتا ہے. ایسی میں دعا بھی جھوٹی بولی جاتے ہیں، جھوٹ. خدا کو بھی چاہنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کے ساتھ بھی چکر بازی کھیلتے جا رہے ہیں. ارے وہاں تو سچ بولیے میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، وہاں تو سچ بولو. جو دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے. بولے ہاللیلویا. جس کو پتا ہے اندر کیا چل رہا ہے اس کے سامنے تو سچ بولو. اور داؤد جانتا ہے کہ خدا کو سب پتا ہے، اسی لیے داؤد کہہ رہا ہے اگر میں نے ایسا کیا ہے. آئیے ذرا آگے دیکھتے ہیں. واپس دور ساتھ میں چلیں گے. اگر میں نے اپنے بیعت رکھنے والے سے بھلائی کے بدلے برائی کی، بلکہ میں نے تو اسے جو ناحق میرا مخالف تھا بچایا ہے. یہ ساؤل کی بات کر رہا ہے کہ میں نے تو بچایا، میں نے تو مارا نہیں اس کو. اور پھر 5 کی آیت ہے، وہ کہتا ہے تو دشمن میری جان کا پیچھا کر کے اسے آ پکڑے. اگر میں نے کیا ہے، اگر میں نے بدی کی ہے، اگر میں نے ساؤل کو نقصان پہنچایا ہے، اگر میں نے اس کی بادشاہی ختم کی ہے، اگر میں نے اس کے خلاف جا کر اس کے خلاف سازش کی ہے، تو پھر ایسا ہو کہ میرے دشمن آ کر مجھے پکڑ لے، میرے دشمن مجھ پر غالب آ جائے، مجھے مارے. اور پھر صاف کلیئر اعلان کرتا ہے، بلکہ وہ میری زندگی کو پامال کر کے مٹی میں اور میری عزت کو آگ میں ملا دے. اگر میں نے کیا ہے تو میرے ساتھ ایسا ہو. اگر میں نے ساؤل کے خلاف کچھ کیا ہے تو پھر میرے ساتھ خدا تو کر کہ میرا دشمن میرا پیچھا کرے، مجھے پکڑے، مجھے مارے اور مجھے ذلیل کرے اور مجھے میری عزت مٹی میں ملا دے. ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ ایسا وہ کہتا ہے جو واقعی سچا ہوتا ہے. ہاللیلویا. ایسا وہی کہتا ہے جو واقعتاً ہی بے گناہ ہوتا ہے، وہی ایسی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، وہی ایسی بات الہیہ کہتا ہے. اور خدا کو کہہ رہا ہے، انسانوں کو نہیں کہہ رہا، خدا کو کہہ رہا ہے اے خدا اگر میں نے ایسے کیا تو میرے ساتھ ایسا ہو. آیت نمبر 7 دیکھیے، لکھا ہے تیرے چوگرد قوموں کا اجتماع ہو اور تو ان کے اوپر آدمی والا کو لوٹ جا. تو ان کے اوپر کو آدمی والا کو لوٹ جا. عزیزو یہ پیشن گوئی یسوع مسیح کی ذات اقدس کے بارے میں کی گئی، کیونکہ یسوع مسیح اس زمین پر پیدا ہوا، معجزے دکھائے، تعلیم دی، شفائیں دی، مردے زندہ کیے، صلیبی موت قبول کی اور قبر میں رکھا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اور بائبل اس بات کی گواہ ہے کہ یسوع مسیح آسمان پر چڑھ گیا اور پھر دوبارہ آنے والا ہے. ہاللیلویا. اسی لیے یہ پیشن گوئی ہے اور تو ان کے اوپر آنے والا کو لوٹ جہاں سے تو
आया और दाऊद को कभी वापस नहीं लौटा। ये यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई थी कि तू ऊपर लौट जा। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह ही वो वाहिद है जो आने वालों पर गया और फिर वापस अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। तो आइए एक और हवाला जरा मेरे साथ इफ्सियों के नाम खत में चलेंगे। पौलुस रसूल का इफ्सियों के नाम खत 4वां बाब और उसकी 8वीं आयत के अंदर तिलावत करेंगे। लिखा है, इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए गए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवा इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था। और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को मामूर करे। और उसी ने बात को रसूल और बात को नबी, बात को मुबश्शिर और बात को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग काबिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की करे। मेरे अजीजों, ये वही है जो आलम बाला पर चढ़ गया, ये वही है जो आसमानों में चला गया और ये वही है जो वापस दोबारा आएगा। मजलूम की फरियाद, ये दाऊद अपने मुंह से इकरार कर रहा है, बयान कर रहा है, शिकायून में है, ध्यान और ज्ञान में है, पुरजोश राग में है, डीपली इस बात पर गौर कर रहा है। ऐ खुदा, ऐ मेरे बादशाह, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा हो जैसा हमने अभी देखा कि दुश्मन मुझ पर चढ़ा है। दाऊद अब क्या इस पूरे ज़बूर में क्या बयान कर रहा है? ऐ खुदा, खुदा मेरा पीछा करने वाले से मुझे बचा, उनसे मुझे छुड़ा, उठ कहर में आ, उनकी अदालत के लिए जाग, मेरी रास्ती के मुताबिक मेरी अदालत कर, शरीर को तबाह कर दे, सादिक को क्या बख्श। और ये दाऊद की फरियाद है खुदा के हुजूर। आइए जरा देखें, मूसा की दुआ हमें गिनती की किताब के अंदर मिलती है। जरा देखिएगा, गिनती की किताब 10वां बाब और उसकी 35वीं और 36वीं आयत हम देखेंगे। गिनती 10वां बाब उसकी 35वीं और 36वीं आयत। और सदूक के कूच के वक्त मूसा ये कहता था, उठ, खुदा तेरे दुश्मन पर आगता हो जाए और जो तुझसे कीना रखते हैं वो तेरे आगे से भाग जाए। और जब वो ठहर जाता तो वो ये कहता था, ऐ खुदावंद, हजारों हजार इस्राएलियों में लौट कर आ जा। ये वही दुआ, ये उसी दुआ के पैटर्न पर दाऊद फरियाद कर रहा है कि दुआ में वाला पर लौट जा और फिर वापस तुम्हें आना है। और अजीजों, ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, मेरा तवक्कुल तुझ पर है, मेरा भरोसा तुझ पर है। याद रखिए, ये दुआया पैटर्न हमारी जिंदगी में होने चाहिए ताकि हम खुदा की हुजूरी में काबिल दुआ और काबिल सरफराजी को हासिल कर सके। और अगर आप इस 7वें ज़बूर की आखिरी आयत देखें, 17वीं आयत, बल्कि पहले 15वीं देखेंगे फिर 17वीं देखेंगे। उसने गड़ा खोद कर उसे गहरा किया और उस खंदक में जो उसने बनाई थी खुद गिरा। ये जो साजिश करने वाले होते हैं ना, ये बड़े बेवकूफ किस्म के लोग होते हैं। खुदा का कलाम कह रहा है, उन्होंने खड्डा खोदा और उसे और गहरा किया और फिर उसमें खुद ही गिर गए। तो खुदा के लोगों, आप और मैं ईमान रखें कि अगर हम खुदा के लोग हैं, अगर हम खुदा के मानने वाले हैं, अगर यीशु मसीह हमारा नजात दहीता है, यीशु मसीह हमारा खुदावन है, तो आपके मुखालिफ जितने मर्जी बढ़ जाए, आपके खिलाफ लोग जितने
बुरी जुबान इस्तेमाल की जाए, आपके खिलाफ चाहे जितनी मर्जी फौजें की फौजें हो, अगर यीशु आपके साथ है तो खड्डा खोदने वाले, साजिश करने वाले खुद उसमें फंस जाएंगे और आपको फरार होते चले जाएंगे। तो हालेलुया। जो खड्डा खोदेगा वो खड्डे में खुद ही गिर जाएगा, आपको उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। बस दाऊद की तरह मजलूम बनकर खुदा के हुजूर फरियाद कीजिए, आपकी जंग खुदा लड़ेगा, आपकी जंग खुदा लड़ेगा, आपकी हिफाजत खुदा करेगा। और जो खोद रहे हैं वो आपके लिए नहीं, वो अपने लिए खोद रहे हैं। हालेलुया। तो मुखालफों से डरने की जरूरत नहीं है, वो इब्लीस है या इब्लीस के लोग हैं। आप अगर यीशु के हैं तो फिर आपको डरने की जरूरत हरगिज़ नहीं। बाइबल में हमें बड़े साक्षी लोग मिलते हैं। शाऊल ने दाऊद के खिलाफ साजिश की, कामयाब हुआ? कामयाब हुआ नहीं। अभी सलूम ने दाऊद के खिलाफ साजिश की, कामयाब हुआ नहीं। कोरा ने मूसा के खिलाफ साजिश की, कामयाब हुआ नहीं। और भी बड़े हैं जिन्होंने साजिशें की और खुद उस खड्डे में गिर पड़े। एक और था जिसने साजिश की और यीशु मसीह ने कहा कि इब्ने आदम को वादे के मुताबिक पकड़ा जा रहा है, उसका तो मिशन ही यही था, लेकिन अफसोस उस पर जिसकी वजह से पकड़ा जा रहा है। वो भी साक्षी था, यहूदा अस्कर यूदी। कामयाब हुआ? उसने यीशु मसीह के निजात के प्रोग्राम को खराब करने की कोशिश की, लेकिन यीशु ने सलीब पर नारा लगाया, तमाम हुआ और सारी साजिशें खत्म हो गई और यीशु मसीह फतेहमंद हुआ। हालेलुया। और साक्षी कभी कामयाब नहीं होते हैं? साक्षी कभी कामयाब, हमने कम दुख उठाए, हमने कम दुख उठाए हैं खुदा का खातम होते हुए, गवाही देने की वजह से, अच्छा कलाम सुनाने की वजह हमने कम दुख उठाए हैं। लेकिन याद रखिए, हमारा खुदा हमारे साथ है। वो हमें पिछले 20 साल से रोज नई उड़ान उड़ाता है, रोज जुकाम की मानंद नया जोर देता है और हम ऊपर के ऊपर जा रहे हैं और साजिशी नीचे के नीचे जा रहे हैं। आप और मैं डरे मत, क्योंकि आसमान का खुदा हमारी फरियाद को सुनकर हमें सरफराज करने की कुदरत रखता है। अगर आप सच्चे हैं तो फिर कहें, ऐ खुदा मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ और तुझ पर तोड़कर करता हूँ। और आखिरी आयत 17वीं आयत है, हम देख लेते हैं। लिखा है, खुदावन की सदाकत के मुताबिक मैं उसका शुक्र करूंगा और खुदा ताला के नाम की तारीफ करूंगा। आप मुसीबत में भी खुदा की तमजीद कीजिए, आप बीमारी में भी खुदा की तमजीद कीजिए, आप परेशानी में भी खुदा के सामने झुकिए, तकलीफ तरह तरह की तकलीफों में भी खुदा की हजूरी में झुके और आपका खुदा आपको शुक्रगुजारी करने की तौफीक अता करेगा और आपका खुदा आपके मुंह से अपनी हम्द कराएगा। और याद रखिए, जो मुसीबत में, परेशानी में, तकलीफ में, गिरावट में खुदा के सामने झुकते हैं, खुदा उन्हें उठा खड़ा करता है और उन्हें गिरा रहने नहीं देता। ऐ मेरे भाई मेरी बहन, आ और अपने यीशु मसीह के सामने झुक जा। दुनिया के सामने रोने धोने की बजाय आसमान के खुदा के सामने, जिस तरह दाऊद आसमान के खुदा के सामने फरियाद कर रहा है, ऐसे ही मुझे और आपको आसमान के खुदा के सामने फरियाद करनी है और वही हमें छुड़ाने, बचाने, बहाल करने और जिंदगी देने की कुदरत रखता है। आइए मेरे अजीजों, आज हम मजलूम बनकर खुदा के हुजूर आए और आपकी सच्चाई दुनिया पर ज़ाहिर हो जाएगी। खुदावंद आपको बरकत देने की कुदरत रखता है। तो अजीजों, आइए यीशु मसीह के हुजूर झुके और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें।